یہی آٹا مافیا ہیں، انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر انہی کے پاور پلانٹ ہوتے ہیں، انہی سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں کہ 9,000 میگا واٹ کی قیمت ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، جو ہم خرچ بھی نہیں کر رہے، جو استعمال بھی نہیں کر رہے. تو یہ سارے مافیاز مل کر جو ہمیں لوٹ رہے ہیں، ان پر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، وہ بھی پوری نہیں دو. تو یہ بدترین حکومتوں کا نظام جو چل رہا ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کا. بظاہر بڑے پڑھے لکھے، بظاہر جو ہے نا بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو ہم جو ہے وہ فتح کر لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے. قوم کو جاہل بنا رہے ہیں، قوم کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر رہے ہیں. تو گیس کا یہ بحران حل ہونا چاہیے. میرا سوال ہے یہ کہ یہ جو RLNG کے لیے تو آپ کی پھرتیاں بہت ہوتی ہیں کہ آپ مہنگی گیس خرید کر لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی بات کریں. اس کے لیے بھی کنٹینرز نہیں بنا رہے کہ اچھے وقتوں میں آپ گیس لے لیں، سستی پڑے آپ کو، جو طے ہوا تھا کہ اسٹوریج کا انتظام کریں گے. اور دوسری طرف جو گیس کے ذخائر موجود ہیں ان کو انسٹرکشن جاتی ہے. ابھی ناردرن گیس والوں کو انسٹرکشن گئی ہوئی تھی پچھلے سال، ابھی تک وہ برقرار ہوگی کہ آپ پیداوار کم کریں. جب گیس کے کسی کنویں سے پیداوار کم کی جاتی ہے تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اس میں پیداوار ختم بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل ایشوز اس میں آ جاتے ہیں. تو آپ LNG خریدنے کے لیے تو آپ کے پاس قوم کے پیسے آپ لگائیں، کیونکہ آپ کو کک بیکس ملتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، لیکن جو گیس موجود ہے اس کی پیداوار آپ کم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا فراڈ ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ، پاکستان کی سندوں کے ساتھ؟ کیا مذاق ہے؟ اسی طرح جتنے آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں جہاں پر ہمیں ایکسپلوریشن کرنی ہے، وہاں کیوں نہیں کیے جا رہے؟ یہ 3 سے 5 سال کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو نئی جگہوں کے اوپر ایکسپلور کرنی ہوتی ہے گیس. وہ نہیں کر رہے. کس کے کہنے پہ نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام ملک اور قوم کے مفاد کا ہے، اور پھر ظاہر حکومت کوئی بھی ہو، وہی بیوروکریسی، وہی پورا کا پورا سسٹم جو ہمارے اوپر مسلط ہے، کرتے وہی ہیں. اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کیئر ٹیکر آئے، حکومت آئے، ایک پارٹی کی آئے، دوسری پارٹی کی آئے، نظام وہی چل رہا ہے. اس لیے قوم کو ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جو قوم کے مفادات کا تحفظ کرے. IMF کے، امریکہ کے، یا چند افراد کے، یا کسی ادارے کے مفادات کا تحفظ نہ کرے. لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن میں یہی تو درخواست کی گئی تھی کہ عدلیہ سے ROs ہونے چاہیے، ریٹرننگ آفیسر. مجھے نہیں معلوم کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خود ان کے اس فیصلے نے کہ انتظامیہ سے ہی ہونا چاہیے، انتخابات کی شفافیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کیا، بلکہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ انتخاب شفاف ہونے نہیں جا رہے. یہ کیا بات ہے چیف جسٹس صاحب؟ یہ کیا ضد ہے آپ کی کہ آپ جو ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اس میں قانونی رکاوٹ ہے؟ ہمیں بھی بتائیں نا. آپ تو سب کچھ ہیں نا، آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ نے کیوں اس بات کو طے کیا کہ صرف انتظامیہ سے ہوگا؟ خود آپ نے سوالیہ نشان اس پورے نظام پر. ایک طرف آپ کہتے ہیں الیکشن شفاف ہونا چاہیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں وقت پر ہونا چاہیے. اب جن لوگوں کے مارجنلائز کر کے ریجیکٹ کیے گئے کاغذات نامزدگی، اب یہ ٹریبونلز میں جائیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے آپ فیصلہ کریں گے. آپ 8 فروری کے اوپر قائم ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے خود اگر آپ عدلیہ کو یہاں پر تقرر کر دیتے اور شفل کر دیتے، پنجاب کی سندھ کی کے پی کے ادھر، تو یہ سوال منیمائز ہو جاتے ہیں. اور جب یہ منیمائز ہو جاتے تو خود بخود جو ہے وقت پر انتخاب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اب یا تو آپ کہیں کہ جو ریجیکٹ ہو گئے ہیں وہ صحیح ہیں، جس کا چاہے آپ فارم ریجیکٹ کریں، اسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، اسے آپ شفافیت کہتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے. اور یا آپ یہ مان لیجئے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ انتخابات میں شفافیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن آپ عدلیہ سے ROs DROs کا تقرر کریں. ہو جائے گا یہ 4-5 دن کے اندر. اچھا خاصا کام تو لوگ کر چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور پورا ملک اس ٹریک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ سپریم کورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے،
لیکن سپریم کورٹ کا فیصلے پر گفتگو ہمارا حق ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آپ کا ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے اور آپ اس کو ریوائز کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج بھی چاروں صوبوں کے گورنر پارٹیوں کے موجود ہیں۔ سندھ میں ایم کیو ایم کا گورنر، کے پی میں جے یو آئی کا گورنر، پنجاب میں نون لیگ کا گورنر، اور بلوچستان میں تو خیر جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا گورنر جو آپ بننے جا رہی ہوتی ہے وہ۔ تو آپ جب یہ پارٹیوں کے گورنر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو شفافیت ہے، تو الیکشن کمیشن کرے نا، نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ چیخ چیخ کر الیکشن کمیشن اپنی اس خاموشی کے نتیجے میں، اس کی خاموشی ایک چیخ ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ الیکشن شفاف نہیں کرانا چاہتے ہم، اس لیے اس کا تو ایکشن کہیں تو لیا جائے۔ پھر اب ہم یہ بھی دیکھنے لگ گئے ہیں کہ جس چیز کے اوپر پوری قوم میں اتفاق ہوتا ہے، چند مقاصد کے لیے ایسی پروسیڈنگز شروع کر دی جاتی ہیں جس میں ہماری بنیادوں کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بنیادوں کو مت چھیڑیں۔ آپ کے کمنٹس نہیں، آپ کے فیصلے ہونے چاہیے آئین، قانون اور شریعت کے مطابق، جس کا حلف آپ نے اٹھایا ہے۔ جب آپ یہ بحث چھیڑیں گے کہ ہم کسی کو امین کیسے کہیں اور صادق کیسے کہیں، لائٹ بند کرنے والا اور نہ بند کرنے والا بھی خیانت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تو پھر آپ کسی بھی جگہ پر اہلیت کا جو پیمانہ ہے آپ اپلائی کرتے ہیں کسی جگہ پر، تو آپ لکھتے ہیں نا کہ میں کمپیٹنٹ ہوں اس فیلڈ کا، تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کمپیٹنٹ ہے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا۔ آپ امانت اور صداقت کے جو کچھ بھی پیمانے لکھے ہوئے ہیں اگر اس کو چھیڑنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ ان بنیادوں کو مت چھیڑیے، میرٹ کے اوپر دیکھیے، کسی بھی کیس کی میرٹ پہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ بنیادوں پہ حملہ کریں گے تو پھر لوگ سوچیں گے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ میں بھی کیا سیکولر مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے؟ کیا وہ مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے جو پاکستان کی نظریاتی بنیادوں سے مطمئن نہیں ہے؟ وہ ان سوالات کو چھیڑ رہا ہے کہ جس پر پوری قوم کا کنسنسس ہے، سوائے ایک اتنے سے 0.000000001% ہوگا کوئی جو امریکی اعلی کار طبقہ ہوگا، جو لبرل سیکولر ہوگا، جس کو جو مذہب کو ایک نظام نہیں سمجھتا ہوگا، جو کہنا چاہتا ہوگا کہ بھائی مذہب کرنا ہے تو چلو نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کا سیاست سے کیا کام، اس کا حکومت سے کیا کام، اس کا معیشت سے کیا کام، اس کا پارلیمنٹ سے کیا کام۔ یہ سیکولر ذہن ہے۔ ہمارے پاکستان کا نظریاتی ذہن یہ ہے کہ اسلام کی جو احکامات ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں پر حاوی ہیں۔ ہم فرقہ بازی اور مسلک پرستی کو اسلام نہیں کہتے، ہم لوگوں کو کافر قرار دینے کو اسلام نہیں کہتے، ہم ایک اسلام کے عادلانہ نظام کو اسلام کہتے ہیں۔ تو آپ ان بنیادوں کو مت چھیڑیں جن بنیادوں کے اوپر پوری قوم کا اجماع ہے۔ کوئی بھی ہو وہ کسی بھی اس بڑے لیول کے اوپر آ کر اس سطح پر نہیں آ سکتا کہ وہ ان بنیادوں کو چھیڑنا شروع کر دے۔ اس لیے میری درخواست ہوگی کہ کیس کے میرٹ کی بنیاد کے اوپر، اور ویسے بھی ہم نے تو ایسے ہی ججز سے سنا ہے کہ عدالتیں کے جو ججز ہوتی ہیں ان کے ریمارکس کم ہونے چاہیے اور ان کے فیصلے زیادہ ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ میں قانون دان نہیں ہوں، یہ قانون دان جانے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہ انتخابات کے اس پورے عمل کو شفاف بنانے کے لیے انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ جب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ انتخاب ہوگا اور شفاف ہوگا تو خود انہی کا فیصلہ اگر اس کے خلاف جائے گا تو پھر سوال ان کے لیے بھی پیدا ہو جائے گا، اور جو کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے اس وقت اتنے خراب حالات میں اچھا نہیں ہے کہ ہمارے اعلیٰ ترین عدالت کا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے اوپر بھی سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے بالکل بھی۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو ریوائز کریں، اب تو کیسز چل ہی رہے ہیں، اس کو دیکھیں۔ شہر کراچی کے حالات کے حوالے سے یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ موجود، لیکن انتخابات میں جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے اس نے بہت واضح کر دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ تو ویسے بھی موجود نہیں ہوتی۔ جب ہم جاگیرداروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم وڈیروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم الیکٹیبل کو دیکھتے ہیں، جب ان کے سرمایہ کی طاقت سے انتخابات کی خرید و فروخت کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ملک کے انتخابی نظام میں کاش کہ یہاں پر وہ جو کہلاتا ہے جس میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پورے ملک میں کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ نظام قائم ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ وہ افراد اور الیکٹیبل کو ووٹ نہ ڈالیں بلکہ نظریے اور پارٹی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ووٹ کاسٹ کریں۔
تو اس کے متناسب نمائندگی جسے کہتے ہیں، متناسب نمائندگی کا نظام ہو تو بہت سے مسئلے آپ سے آپ حل ہو جائیں گے. لیکن ظاہر افسوس کی بات یہ کہ یہ پارٹیاں بھی نہیں چاہتی، چونکہ یہ پارٹیاں کیا ہیں؟ آپ نون لیگ کو دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، یہ پارٹیاں نہیں پراپرٹیاں ہیں، یہ انٹرپرائزز ہیں، یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں. ایک پورا صف بنی ہوئی ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں انتخابات کے لیے امیدواروں کے. تم بھی بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، صاحبزادی، سمدھی، چھوٹے صاحب، ان کے بیٹے، ان کے وہی لگے رہا، پوری پارٹی وہی ہے. پیپلز پارٹی میں آپ چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا زرداری صاحب ہوں گے، بلاول صاحب ہوں گے، ادی ہوں گی، دوسری بہن ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اب بختاور بھی شاید بیٹھتی ہوں کہیں، تو پتہ نہیں جو ابھی 3 مہینے پہلے ان کے یہاں ولادت ہوئی ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ہی گود میں ہوتے ہوں، چونکہ ان پارٹیوں میں تو 3 مہینے والا بھی آقا ہوتا ہے اور 50 سال کام کرنے والا بھی غلام ہوتا ہے. ان کے یہاں تو کوئی اوپر آ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو فیملی انٹرپرائزز ہیں، تو جو پراپرٹیاں ہیں، یہ پراپرٹیاں جمہوریت کے نام پر ایک دھبا ہیں، کلنک کا ٹیکا ہیں. یہ اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے. یہ خاندان اور 40 وڈیرے. پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان 40 وڈیرے، وہ بھی چھوٹے بڑے. تو وڈیرے ہلیں گے تو کافی کچھ ہل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہ ہونے جا رہا ہو. تو اس لیے یہ پارٹیاں تو جمہوریت، بہرحال جو کچھ بھی جلولہ لنگڑا اندھا بہرا انتخاب ہے، اس میں مقابلہ تو کریں گے، لڑیں گے انشاءاللہ، میدان تو نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے. اور اس شہر کراچی میں انشاءاللہ جس طرح بلدیاتی انتخاب میں بھرپور طریقے سے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، آپ کو نظر آئے گا کوئی کتنا بھی کر لے، سیدھے ہو جائیں، الٹے ہو جائیں، پھر سیدھے ہو جائیں، پھر الٹے ہو جائیں، انشاءاللہ یہ جو مینڈیٹ ہے وہ ان پھٹے ہوئے غباروں کو نہیں ملے گا جن میں ہوا بھرنے کی کچھ لوگ کوشش تو کر رہے ہیں، وہ بھر نہیں پا رہی، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں. یہ نہیں ملے گا ان کو. لوگوں نے دیکھ لیا 35 سال میں 2-3 نسلیں ہماری تباہ کر دی انہوں نے، اب مزید نسلیں تباہ نہیں کر سکتے لوگ. ان کے پاس آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کا الحمدللہ، اور بھرپور طریقے سے موجود ہے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ابھی 2 مہینے ہوئے ہمیں پاورز ملے ہوئے ٹاؤنز کے، اللہ کا شکر ہے کام شروع ہو گیا ہے، پاورز بن رہے ہیں. جو کام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے کرنے کا جو میئر کے ماتحت ہے، وہ کام بھی ٹاؤن کو کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ واٹر بورڈ اور قبضہ میئر کا انتظار نہیں کر سکتے. یعنی جس بجٹ کو ہمارا دوسری جگہوں پہ استعمال ہونا چاہیے ٹاؤنز کا، وہ بھی ہم استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کا نفع ہو، جو ہمارے ڈومین میں نہیں آتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کام شروع کر دیا ہے. کام ہم ویسے بھی خدمت کرتے ہیں، بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، ہزاروں بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. کل میں نے ایک وزٹ کیا ہے، موبائل ریپیئرنگ سکھا رہے ہیں، سولر سسٹم سکھا رہے ہیں، پینلز بنانا چلانا. اسی طرح سے سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو. ایک بڑے پیمانے پر اس کام کو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہنر آئے. اور سب کو میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس پورے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب ہم ایک پارٹی اور ایک NGO کی سطح پر یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم سندھ حکومت کا ایک دیکھیں، سندھ حکومت جماعت اسلامی کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں. کوئی کچھ بھی کرتا رہے، جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت نہیں بنے گی. اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اپنی اس پوزیشن کو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ سارے حالات کا مقابلہ کریں گے. جو دھاندلی ہوگی، جو دھاندلا ہوگا، ہم نے بہت سیکھا ہے بلدیاتی انتخاب سے. ہم یوتھ ممبرشپ کری اس لیے رہے کہ ووٹ ڈلوانا بھی ہے، ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر بھی، ابھی تو یہ مت ہے نا کہ سندھ کے اندر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سندھ میں تو کوئی تعلیم کا نظام بن ہی نہیں سکتا، سندھ میں تو کوئی صحت کی سہولت مل ہی نہیں سکتی، سندھ میں تو روزگار کراچی والوں کو مل ہی نہیں سکتا. یہ مت ٹوٹے گا انشاءاللہ. یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ سب ملے ہوئے تھے اور یہ مل کر لوٹ رہے تھے، کھا رہے تھے. جماعت اسلامی اب اس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، دے گی انشاءاللہ. تو ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے مایوس نہیں ہونے دیں گے. میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں مایوسی چھوڑ دیجئے. میں نے ابھی دیکھا غزہ جہاں سب کچھ برباد کر دیا، روز بمباری ہو رہی ہے، سینکڑوں لوگ روز شہید ہو رہے ہیں، 22-23 ہزار شہادتیں ہو گئی ہیں، 10 ہزار بچے شہید ہو گئے. لیکن زندہ دل غزہ کے جوان اس وقت بھی کھیلوں کے مقابلے کر رہے ہیں، اپنی ایکسرسائز دکھا رہے ہیں، زندہ دل لوگ ہیں. کراچی کے نوجوانوں، غزہ کے نوجوانوں کی طرح جینا سیکھو. مایوس یہ ظالم لوگ تمہیں مایوس کر کے، پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس کر کے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ مافیا فائدہ اٹھائے گی جو 76 سال سے لوٹ رہی ہے. آپ گھر بیٹھ گئے تو یہ مافیا اور طاقتور ہوگی. مزاحمت میں زندگی ہے، مزاحمت میں آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملتا ہے، آگے کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں. ان کے آگے سپر نہیں ڈالنا، ان مافیاز کے آگے. آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ مل کر آگے بڑھیں گے، اس شہر کو بھی آگے بڑھائیں گے. یہ منی پاکستان ہے، یہ ترقی کرے گا، پورا پاکستان ترقی کرے گا. آپ کو با اختیار بنائیں گے.
آپ کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہمارے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام چیزوں میں آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے آپ کتنے فیصد کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ زیادہ پاسبل ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا 8 فروری کو، کیا ہم تو 8 فروری کو انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس میں نہیں آ رہے ifs میں اور بٹس میں. ہمیں تو بہت تجربہ ہے انتخابات کے التوا کا، اور ہماری یہ کنسسٹنسی تھی، ہماری یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے 4 مرتبہ بلدیاتی انتخاب ملتوی ہونے کے باوجود اپنی کیمپین بھی جاری رکھی، رابطہ عوام بھی جاری رکھا، عوام کی خدمت بھی جاری رکھی، نوجوانوں کے ساتھ چلے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے ہم اس وقت. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، بالکل اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخاب ہو. جماعت اسلامی کا پہلے دن سے، ہم تو 90 دن میں انتخاب چاہتے تھے، ان سب نے مل کر 90 دن کو وائلیٹ کیا ہے. پہلے پنجاب اور سرحد میں، کے پی میں، اور اب پورے پاکستان میں سب شامل ہیں نا اس میں. اب میں کس کس کو کہوں؟ تو عدالتوں نے بھی تو 8 فروری ڈیٹ دی نا، ان کو تو پہلے کی دینی چاہیے تھی، 90 دن کے مطابق دینی چاہیے تھی. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، تو ہم تو 8 فروری کے لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں. انتخاب کو یہ آگے دھکیلنے کی کوشش کریں گے، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں میدان. تو جب بھی انتخاب ہوگا، اور ہوگا انشاءاللہ کروائیں گے، تو اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنے گی. اور ایڈجسٹمنٹ جہاں تک تعلق ہے، اس وقت ہم اپنے پرچم اپنے نشان پر کراچی کی تمام سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی لوکل اکا دکا کوئی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے تو کر لیں گے، وہ بھی جو ہے وہ اپنے تمام حالات کے تناظر میں. البتہ اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ کو بڑے پیمانے پہ ہم کنفیوز کریں. لوگوں کے پاس کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. ہر وہ پارٹی اور ہر وہ لوگ، یعنی میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پارٹیوں کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں کے ورکر سپورٹرز، وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے نظام میں ایک بہترین حصہ لے، حکومت اس کے حساب سے بنے، اور اس کے نتیجے میں یہ صوبہ نکلے ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں سے، کچھ ڈیولپمنٹ کا کام شروع. اور شہر کے لوگوں کی تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے. ایم کیو ایم کے ورکر سپورٹر کو آپ دیکھیں گے، اس کی خواہش بھی آپ ٹٹولیں گے، آپ سروے کریں، 4 سوال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کہے گا جماعت اسلامی والے ہی کام کر سکتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے ورکر سپورٹر، آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر، آپ نون لیگ کے ورکر، جائیں کراچی میں سروے کریں، 4 سوال بنائیں جس سے لوگوں کی انسائٹ باہر آئے. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کی خواہش ہے. کسی کی ہوتی ہے ایفیلیشن اپنے پارٹی لیڈر سے، کسی کی ایفیلیشن اپنی پارٹی سے، کسی کی ایفیلیشن اپنے کسی دوست سے، مفاد سے، لیکن اگر دل کی بات آپ لوگوں سے پوچھیں گے، جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس شہر کے یوتھ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. مولانا صاحب بھی جو ہے انتخاب ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ آروز کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس سے بھی انتخاب ملتوی ہو سکتا ہے. میں نے تو جی آپ نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بڑی سنگین باتیں کی ہیں. سنگین آپ نے خدمت میں عرض کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سنگین. آپ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو 3 مہینے قبل آئے ہیں، تو بڑا شور شرابہ تھا کہ یہ آئیں گے تو بڑا سسٹم درست ہو جائے گا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں 3 ماہ میں ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کر دیا؟ نہیں، مجھے نہ ان کی کسی شخصیت سے، ان کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والے آدمی ہیں. میں جسٹس فائز صاحب کی قدر کرتا ہوں، اور ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگے تھے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ سب نے اس کو تسلیم بھی کیا. خود عمران خان صاحب نے تسلیم کیا تھا کہ وہ ایلیگیشن مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے اوپر ریفرنس. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ، نہ ہمیں ان کی شخصیت سے مسئلہ ہے، نہ ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. ہم ظاہر احترام کرتے ہیں، قانون اور دائرے میں رہتے ہوئے کوئی پارٹی یا فرد کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ بس یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح. لیکن ہم تو جو ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم کسی مسئلے کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ میں نے کی ہے، جتنی ہے اتنی ہی بات کی ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انتخابات میں ہم التوا نہیں چاہتے، ہم انتخابات کو وقت پر چاہتے ہیں. ہم تو وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو خود انتخابات کی شفافیت کو خراب کرنے میں لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس کا کوئی میکینزم بنا کر دے دیں، اس وقت پوری قوم قبول کرے گی. اگر آروز آپ عدلیہ سے کر دیں گے تو پوری قوم قبول کرے گی، ہر پارٹی قبول کر لے گی، سوائے ان پارٹیوں کے جن کو اپنی بادشاہتیں خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن کو بادشاہ سلامت بنا کر لایا جا رہا ہے. ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے. شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ.